حکمرانوں کے برے دن، کیونکہ حکمرانوں کی ترجیحات بالکل مختلف، اور پاکستان کا ہر علاقہ لرز رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے اور اب دہشت گردوں کا راج ہے۔ پہلے بلوچستان پہ حملے ہوئے اور وہاں پہ کئی دن سے وہاں پہ جنگ جاری ہے اور ہماری فضائیہ حصہ لے رہی ہے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، 1500 لوگ ہیں اور ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ لیکن وہی جناب نقوی سرکار، آپ یہ دیکھیے کہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ خصوصی ایل جی بھی ہیں، وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، اور نامعلوم وہ کیا کیا ہیں، اور ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کا ویژن ان کا یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے بلوچستان میں، پھر خیبر پختونخوا میں، اور آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اور ایک امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پہ نمازی جو ہیں نماز ادا کر رہے تھے، جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، ایک دہشت گرد آتا ہے اور خودکش حملہ آور تھا، آتا ہے، وہ آ کے گارڈ کو مارتا ہے، اندر جاتا ہے، اور اندر جا کے وہ اپنے آپ کو وہ پھٹ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 20 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 20 نمازی شہید ہو گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کے تمام ہاسپٹل زخمیوں سے بھرے پڑے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ لاشیں لائی جا رہی تھیں، خون سے لت پت، اور لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ہاسپٹل میں، جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، جہاں پہ آؤٹ ڈور پیشنٹ جاتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اتنی لاشیں تھیں کہ کولڈ سٹوریج پہ نہیں جا سکی، بلکہ کرسیوں پہ لاشیں ہی لاشیں، پورا کوریڈور لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں پہ موجود تھیں۔ تو یہ منظر مجھے دیکھ کے ایک کئی سال پہلے کا دھماکے یاد آ گئے، جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اور بری امام میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بھی لاشیں ہی لاشیں آ رہی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کوریج کی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا تھا جب میلوڈی مارکیٹ کے پاس پولیس والوں پہ حملہ ہوا تھا، لال مسجد کے پاس، اور وہاں پہ بھی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، اور 40 سے زیادہ اس وقت 45 شہادتیں اس وقت ہوئی تھیں بری امام میں، اور کوئی اتنی ہی لگ بھگ ہوئی تھی میلوڈی میں۔ یہ وہ زمانہ تھا، پھر ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا اور اس کے بعد رول ماڈل ہوا۔ لیکن اب آج اسلام آباد میں ایک خودکش حملہ آور کا آ جانا اور اسمبلڈ ہونا، اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنا، اور اس کا کوئی، کہاں ہے ہمارے انٹیلیجنس ادارے، کہاں ہے ہماری پولیس، اور کہاں ہے ہماری مریم پولیس، کہاں ہے نقوی پولیس، یہ سب کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ فوری طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ افغانستان سے آئے، یہ فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخارج ہے، اور ابھی بھی اس کا بھی بتایا گیا کہ یہ افغانستان رابطے میں تھا۔ وہ بھئی اگر رابطے میں تھا تو اب پتہ چل رہا ہے، جب اس نے سینکڑوں لوگوں کو کی زندگیاں برباد کر دیں، اب پتہ چل رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ وجہ ایک ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ حکمرانوں کی بے حیثی کی طرف میں آتا ہوں، وجہ ایک ہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پہلے تو اس خبر کو دبایا گیا، تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کہا گیا کہ آپ نے یہ خبر نہیں دینی، خبر نہیں دی گئی۔ پھر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ اب تک 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ زخمی ہیں اور 20 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اور جبکہ تعداد اس وقت ابتدائی تھی، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آفیشیل، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا 70 سے زیادہ زخمیوں کا اور 25 سے زیادہ شہادتوں کا، لیکن اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کرا دیا گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو لاہور میں بسنت میلہ چل رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، کم از کم اس کو تو منسوخ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ جو سرکاری حکمران جو ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی فوٹیج آ گئی ہے، وہ بھی سارے کے سارے وہاں پہ گڈیاں اٹھا رہے تھے، گڈے اتار رہے تھے جی، اور اڑا رہے تھے، اور مریم صاحبہ ٹک ٹاک بنا رہی تھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائورٹیز اصل میں امن و امان، سیکورٹی کی صورتحال رہی نہیں ہے، اور اس وقت بھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے بلوچستان نے لرزایا، اور اس کے بعد آج کے واقعے نے یہ کئی سال پیچھے ہمیں لے گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک طویل عرصے، کئی سال پہلے اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم فرنٹ لائن کے طور پہ لڑ رہے تھے، تب ہوتے تھے۔
اب تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا خوفناک۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بسنت منسوخ نہیں کی گئی، کسی قسم کا کوئی ایسا، بلکہ کہا گیا ٹیلی ویژن چینلز کو کہ آپ خبریں ہی نہ دیں، اور اس کے بعد پھر جو ٹی وی اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو کچھ بول سکنے کی ہمت رکھتے ہیں، انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے احتجاج کیا کہ خدا کے لیے کوئی تو تفسیر آپ بتا دیں۔ پھر انٹرنیٹ سروس سلو کر دی گئی، جس کا رد عمل آنا ہی تھا۔ اس کے بعد پھر ہسپتالوں میں نعرے بازی ہوئی، شور و غوغا ہوا اور احتجاج ہوا، اور کیونکہ کئی لاشیں جو ہیں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ یہ تو ہے اسلام آباد کا حال۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں آئی جی اسلام آباد، یہ وہی آئی جی اسلام آباد ہیں جو کہ مرید کے میں جا کے انہوں نے جشن فتح منایا تھا اور شاباش دی تھی لوگوں کو۔ تو یہ ہیں اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ جب آپ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو، حکومتی اہلکاروں کو ایک ہی ایجنڈا دے دیں گے، اور وہ ایجنڈا ہوگا کہ آپ نے اپوزیشن کو، سیاسی مخالفین کو، اور جو اختلاف رائے رکھتے ہیں صحافی، ان کو، ججز کو، وکلا کو نشانہ بنانا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو تب پھر نہ پولیس آپ کی کام کرتی ہے، نہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، نہ پھر انٹیلیجنس ادارے۔ انٹیلیجنس ادارے بھی آج کل کیا کر رہے ہیں، ایک ہی لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون ہے، کون کون سے لوگ ہیں ایکٹیو ہیں، اور کس کس کو اٹھانا ہے، کس کس کو پکڑنا ہے، کس کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کس کے خلاف مقدمات جھوٹے قائم کرنے ہیں، اور جس سے کس کس کو آپ نے 16 ایم پی او کے تحت اندر کرنا ہے۔ کریک ڈاؤن آج بھی جاری ہے، آج بھی کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں، ہولناک آ رہی ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے گھروں پہ، سیاسی رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ غنڈہ گردی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سبق سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آلریڈی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، صحافتی تنظیمیں تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور وہ مذمت کر رہی ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں، سہراب برکت جیل میں، ایمان مزاری جیل میں، ہمارے سیاسی رہنما جیل میں ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو نشانہ عبرت بنانے کا جو ہے خواب اور ایک انتقامی ایجنڈا یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری نحوستیں جو ہیں وہ یکدم آ رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام، ان کی داخلہ پالیسی ناکام، ان کی معاشی پالیسی ناکام، ان کا سیاسی ایجنڈا ناکام، ان کی سیاسی پالیسی ناکام۔ یہ سیاسی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشی بحران کا شکار ہیں، یہ معاشرتی بحران کا شکار ہیں، یہ تمام تر بحرانوں کا شکار ہیں۔ نہ عدالت انہوں نے چھوڑی، نہ وکالت چھوڑی، نہ صحافت چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اور وہ در بدر ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹس مانگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آج بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس گئے، ان کو یادداشت پیش کی، متحدہ اپوزیشن سب نے مل کر، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی نے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ نے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پہ دستخط کر کے یادداشت پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے، اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں، کشمیری جاتے تھے اقوام متحدہ کے دفتر میں، وہاں پہ یادداشتیں پیش کی جاتی تھیں۔ اب وہی کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریاستی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کا حکم جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ہو گیا، یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا میڈیکل رپورٹس لے کے آؤ، نہیں دی گئی، اور کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس تھا، تو وہاں کہا گیا کہ آج نوٹس تھا، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل آئے گریڈ 17 کے، اور وہ جج صاحب کو آ کے 2 لائنیں کا جواب دیا کہ جی علاج جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ تکلیف نہ کریں۔ یہ عدلیہ کو آج کہا گیا اور بے توقیر کیا گیا ایک جیلر کی، جونیئر جیلر کی طرف سے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، اور وہ بھی بالکل بیچارے، وہ بالکل پہلے سے بھی گئے، اور پہلے انہوں نے خود ملاقات کر لی تھی، آج وہ ملاقات بھی انہوں نے نہیں کی۔ دوسری جانب ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک 2 لائنوں کی ایک جو ہے جواب سبمٹ کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکلا، بشرا بی بی کے وکلا آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں نا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں آئے، آنکھ کی کنڈیشن کیا ہے نہیں آئی، کولیسٹرول کتنا ہے، بلڈ پریشر کی کیا سچویشن ہے، کچھ نہیں آیا، اور دل کی کیا معاملات ہیں، کچھ نہیں آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ٹویٹ کرتے ہیں کہ
وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق، یحییٰ خان آفریدی صاحب کی ہدایت کے مطابق میڈیکل رپورٹ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، وہ وہی پریس ریلیز ہے جو کہ پمس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا رات کی تاریکی میں، جب بہت زیادہ پریشر آیا تو ایک ویڈیو بیان جاری کی، وہی پریس ریلیز اٹھا کے اسی کو میڈیکل رپورٹ کا نام دے کے وہ بھجوا دی گئی پی ٹی آئی کو۔ وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال میں تکلیف ہوئی، جیل میں تکلیف ہوئی، اور وہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے اور ہسپتال لے جا کے علاج کروا دیا گیا۔ جو اصل معاملہ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اصل معاملہ چھپایا جا رہا ہے، وہ معاملہ سنگین ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا، ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، کولیسٹرول ہائی ہوا، دل کے معاملہ خراب ہوئے، اور ان کے خون کی شریانوں میں، خون کی نالیوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہوا، جس کا اثر جو ہے وہ آنکھ تک پہنچا۔